اچھا دن کیوں کہتے ہیں؟ میرے سے کیوں کہتے ہیں اچھا دن؟ کیونکہ اس دن میرے سے اس سے بڑا اچھا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دن جو ہے خداوند نے ہمارے گناہوں ہمارے پاپوں کے لیے خداوند نے کفارہ دیا اور ہماری قیمت چکائی. اور اگر ہمیں کسی کا قرض دینا ہو اور وہ قرض بھی اتنا ہو کہ ہم دے نہ سکتے ہو اور وہ ہمیں قرض معاف ہو جائے تو ہم کتنی خوشی منائیں گے. ہم کہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے اچھا دن ہے کہ ہم قرض سے آزاد ہوئے. تو آج ہمارے لیے اچھا دن ہے کہ ہم ابلیس کے بوجھ کے نیچے جو دبے ہوئے تھے ہم آزاد ہوئے. اب ذرا آج جو گڈ فرائیڈے، آج 7 کیا ہے؟ 7 صلیبی کلمات، 7 صلیبی کلمات ہیں. اب ہم 7 کیوں کہتے ہیں؟ 7 کا عدد کیوں لیتے ہیں؟ میں کلیسیا کو 7 لے کر چلا. 7 کا عدد کیوں ہے؟ 7 ہی کلمات کیوں؟ 14 کیوں نہیں ہم بولتے؟ 7 کیوں کلمہ بولتے ہیں؟ جی کوئی کلیسیا میں؟ ویری گڈ، تعلیم، ویری گڈ. یہ کامیت کا عدد ہے اور میرے سو اس لیے کہ خدا نے 6 دن جب دنیا کو بنایا، مکمل کیا، اور 7ویں دن خداوند نے آرام کیا، اور اس لیے 7 کلمات ہیں. اب میں روشنی ڈالوں گا اس لیے کہ 14 جو مقام کچھ پچھلے بولتی ہیں، 14 مقام پر وہ کہتے ہیں خداوند گرے اور اٹھے. تو وہ 14 کا کوئی عدد نہیں ہے کہ 14 کا عدد کیا ہے میرے سو، لیکن 7 کا عدد کامیت کا عدد ہے. اور یہ وہ ہے کہ جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اور جیسے کہ پہلا کلمہ جو ہے معافی کا، تو میرے سو آج دیکھیں کہ بہت اچھے طریقے سے بیٹی ملکہ نے جو ہے اس کلام کو بیان کیا. بہت 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 تازہ ہوئی. اب دیکھیں معافی کا جو کلمہ ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک پیٹرن دیا، ایک نمونہ دیا کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح ستائے گئے، دکھ اور اسیر، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کو چھیدا گیا، اس کو یروشلم کی گلیوں کے اندر رسوا کیا گیا میرے سسو. اور اس کے باوجود سلیب پر میرے سو جب اس کو سلیب دی گئی، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ان کے لیے شفاعت کی، اور شفاعت کی، آئے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے. تو آج یہ سب سے پہلا جو کلمہ یہ ہمارے لیے ہے. اگر کوئی ہمیں، ہمارا بہن بھائی، ہمسایہ اور ہماری کلیسیا کے لوگ یا ارد گرد کے لوگ یا دشمن ہمیں ستاتے ہیں، اب خداوند یسوع مسیح سے بڑا آج تک کوئی زندگی کے اندر، ہسٹری کے اندر نہیں ستایا گیا. لیکن اگر خداوند یسوع مسیح معاف کر سکتے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا. اب دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہے ابدی زندگی، یعنی کہ فردوس. اب ڈاکو دایاں اور بایاں ڈاکو ہے اور درمیان میں خداوند ہے. اور ایک ڈاکو جو ہے، اب دیکھیں کہ آخری لمحے ہیں اور اس کی موت سے گزر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کر رہا ہے کہ وہ ترس کر رہا ہے خداوند کو کہ اگر تو یسوع اگر مردوں کو زندہ کرتا اور کوڑیوں کو بال صاف کرتا، کیا تیرے لیے مشکل ہے؟ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. اب یہ اس کے اندر جو ہے، یہ جو انڈرٹیکنگ یعنی کہ کراس کرنا ہے، اور یہ اس کے اندر سے شرارت کی بدبو آ رہی ہے، اور خداوند کو جو کہہ رہا ہے، تانا دے رہا ہے. لیکن دائیں طرف والا ڈاکو کہتا ہے کہ ہم جس کی سزا پا رہے ہیں یہ واجب ہے،
ہم نے قصور کیے ہیں اور اب اس نے درخواست نہیں کی خداوند سے، اور خداوند کے آگے اس سے توبہ کی، اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں۔ بہت دفعہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے میں نے قصور کی، میں گناہ کی، میرے اندر کوئی گناہ نہیں، لیکن داؤد کہتا ہے وچ گناہ دے جمیا میری مائی، ہم سب نے گناہ کیا۔ کلام کہتا ہے جب ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے اور اس وقت سے گناہ وہ ہماری زندگیوں کے رگوں کے اندر ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ڈاکو نے اسی وقت قبول کیا اور خدا میں یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ دوسرا اور تیسرا شکستہ دل۔ اب میرے سسو یسوع نے میرے سو اب دیکھیں کہ اپنے شاگرد کو کہا کہ یہ تیری ماں ہے۔ اب خداوند کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ آئے بچوں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، عزت کرو تو تمہاری عمر دراز ہوگی اور تم خوب سرفراز کیے جاؤ۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کلام کو پورا کیا اور اپنے فرض کو، اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور اس نے اپنی اس دکھ کرب کے اندر بھی اپنی ماں کی فکر کی۔ بہت دفعہ ہم اچھے بھلے ہوتے ہوئے ہم اپنی ماں باپ کی کیئر نہیں کرتے، لیکن خدا نے نمونہ دیا، اس کرب کے اندر بھی اس نے اپنی ماں کی فکر کی اور اس ذمہ داری کو نبھایا۔ تو آج یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ آج ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی فکر کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا۔ اور پھر چوتھا کلمہ جو ہے خدا کا غضب کا ٹھنڈا ہونا، اور اس کے اندر ہم میرے سو کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب دنیا کے گناہ خداوند یسوع مسیح پر لا دیے گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ چند لوگوں کے لیے باپ نے اپنے بیٹے سے منہ پھیر لیا اور چاروں طرف اندھیرا ہو گیا، اور جب انسان کا کفارہ ہوا اور ساری دنیا کا گناہ ایک زندگی پر آ گیا، جب وہ کفارہ ادا ہوا، وہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، چاک ہو گیا، اور نسو اور خداوند اور جو انسان اور خدا کی دوری تھی، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا اور انسان کے اس کفارے سے صلح ہو گئی۔ اور پانچواں کلمہ جو ہے پیاسا، اور بہت خوب، یہ نہ کہنا کہ پیسہ اپنی بیگم کے لیے تعریف کر رہا ہے، نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم پھر ایک بار تالیاں بجائیں گے خدا کی خادمات سے۔ اور اب دیکھیں کہ اس نے بیان کیا کہ پیاسا، اور خداوند یسوع مسیح میرے سو وہ پیاسے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے سامنے عورت کو کیا کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا تو کبھی پیاسی دوبارہ نہ رہتی۔ اور میرے سے خداوند زندگی کا پانی اس کے پاس ہے، لیکن وہ حقیقت میں خداوند جو تھے وہ جیسے راحت نے بیان کیا کہ وہ ہماری روحوں کے پیاسے ہیں، اور وہ ہے جب ہم گناہ پاپ بدی کے اندر گرے ہوتے ہیں تو آج بھی میں پیاسا ہوں۔ وہ ہوں کا مطلب اگر عبرانی کہ خداوند جو ہے اب بھی پیاسا ہے کس کا، کہ گنہگار جو ہے وہ میری طرف آ جائے۔ تو میرے سو اگر ہم گناہ کو ترک کریں گے تو ہم خداوند کو جیسے تھکے ماندے پیاسے کو پانی دیا جاتا ہے، ہم اس طرح خداوند کی پیاس مٹا سکتے ہیں۔ وہ جب ہم گناہ کا میرے سے انکار کر کے خدا کو قبول کر کے اس کے قریب آتے ہیں تو اس کی پیاس مٹ جاتی ہے۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹا کلمہ، اور میرے سو خدا کے اصول، ہم میرے سو خدا کے اصول دیکھتے ہیں، اور خدا کے پاک کلام کے اندر میرے سو لکھا ہے کہ تمام ہوا۔ اب جب خدا نے دنیا کو خلق کیا تو خدا نے جب دیکھا کہ سارا کام تمام ہوا تو خدا کے کلام کے دیکھا، خدا نے کہا کہ بہت اچھا، وہاں پر لکھا ہے بہت اچھا، یعنی کہ خدا نے کہا کہ اب ساری دنیا کا کام اب اس طرح خدا یسوع نے کہا کہ تمام یعنی کہ ابن آدم، اور ہم دیکھتے ہیں عدن کے اندر ناکام ہوا، جو خدا نے اس کو مشن دیا تھا، جو خدا نے اس کو بوجھ دیا تھا، لیکن ابن خدا یسوع مسیح نے اس جس کو ابلیس سے منصوبے کو رد کر دیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس منصوبے کو پورا کیا۔ ہاللویا، زوردار تعریف۔ اور ساتواں کلمہ، اور بھائی نے بہت خوب جتنی تعریف کی جائے خداوند کے نام سے جلال ہے کہ اس نے بہت اچھا بیان کیا۔ اب مختصر سا کہ